أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر. یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے. آج خاکسار آپ کے سامنے نماز کے آداب کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرے گا. دنیا میں ہر کام کرنے کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں الطریق کلھا ادب، یعنی ہر کام کے آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی کھیل پسند ہے تو اس کے کھیلنے کے آداب ہیں، اس کے قاعدے اور قوانین ہیں جن کی پاسداری کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر کوئی گاڑی لے کر سڑک پہ نکلتا ہے تو گاڑی چلانے کے آداب ہیں. اپنی مرضی سے کسی بھی طرف منہ کر کے گاڑی کا رخ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو اس طرف کو دوڑا سکتے ہیں. اس کے بھی قاعدے اور قوانین ہیں جن پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے، ہر گاڑی چلانے والے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح دین میں بھی ہر کام کے آداب ہیں. ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. ان کے بغیر ہمارے اعمال میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، اور خدا کو تو خوبصورتی پسند ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان آداب کا علم رکھیں اور ان پر عمل کریں. چنانچہ آج میں آپ کے سامنے نماز کے جو آداب ہیں وہ پیش کروں گا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانا شروع کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی سے نماز پر عمل کراؤ اور اس کو نماز پڑھاؤ. اسی لیے ہمیں شروع سے ہی بچوں کو نماز سکھانے اور نماز کے ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی بتانے ضروری ہیں تاکہ وہ اس کو آغاز سے ہی اپنا لیں. نماز اسلام کی عمارت کا دوسرا رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. یہ وہ پرمغز عبادت ہے جو مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرتی ہے. اس لیے ہمیں اسے احسن رنگ میں ادا کرنے کی اہمیت پر توجہ دینی چاہیے اور آسان رنگ پر ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے، کیونکہ وقت پر ادا کی گئی نماز خدا تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور قرآن کریم بھی ہمیں اس کی یہی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. پھر نماز شروع کرنے سے پہلے جو امر بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کیا جائے، یعنی طہارت اختیار کی جائے، پاکیزگی اختیار کی جائے، کیونکہ وضو ہمیں طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے. اور وضو سے پہلے حاجات ضروریہ سے بھی فارغ ہو لینا چاہیے. وضو کا حکم ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو بھی دھویا کرو۔ پھر جب ہم اپنی وضو کے لیے وضو کا آغاز کرنے لگیں تو جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے حاجات ضروریہ سے فارغ ہو لینے کے بعد ہم وضو کرنا شروع کریں۔ تو پھر جب آپ وضو کرنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا چاہیے، اور دوران وضو کلمہ شہادت پڑھتے رہنا مناسب ہے۔ وضو میں پھر ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور اس کی ترتیب بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد منہ کی 3 دفعہ کلی کریں، پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈال کر ناک صاف کریں، پھر 3 بار چہرے کو دھوئیں، پھر 3 بار بازوؤں کو کوہنی تک دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اور آخر پر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک اچھی طرح باری باری دھونا، اور آخر پر وضو کے بعد کی دعا پڑھنا مسنون روایات ہیں، مسنون سنت ہے۔ پھر لیکن کچھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیچ میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، چنانچہ اگر کوئی انسان بیمار ہو اور پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، اس کی صحت کے لیے مضر ہے، تو وہ مسح بھی کر سکتا ہے، یا اگر اس صورت میں کہ آپ سفر پر ہیں اور آپ کو پانی میسر نہیں آ رہا، تو اس حالت میں بھی آپ کو خدا تعالیٰ نے، ہم سب کو خدا تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم مسح کر لیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَتَمَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی اس حالت میں تمہیں پانی نہ ملے تو خشک پاکیزہ مٹی کا تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لیا کرو۔ چنانچہ جب وضو اپنے اختتام کو پہنچے تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وضو کے جہاں جسمانی فوائد ہیں کہ انسان اس کی طرح اس کے ذریعہ سے جسمانی طور پر پاک ہوتا ہے، اسی طرح اس کے روحانی فوائد بھی ہیں۔ جسمانی فوائد تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں پتہ ہے انسان کا جسم پاک و صاف ہوتا ہے، 5 دن میں جو بندہ دن میں وضو کرے اس کا جسم کے اوپر کوئی ناپاکی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جب ایک انسان 5 دفعہ وضو کرنے کی نیت سے اور بعد میں نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے جسم کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خدا اپنے فضل سے اس کو انسان کو روحانی طور پر بھی صاف پاک کر دیتا ہے۔ اور اس طرح متعدد احادیث میں ذکر آیا ہے کہ جیسے جیسے ایک مومن وضو کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ ہر وضو کے حصے کے ساتھ اس کے گناہ بخشتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ وضو جسمانی طور پر بھی انسان کو پاک کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی روحانی طور پر بھی انسان کو پاک کرتا ہے۔ اس سے ہمیں وضو کرنے کی اچھی طرح پورے قاعدے و قوانین کے ساتھ وضو کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں پھر انسان نماز کے لیے جائے نماز پر حاضر ہوتا ہے۔ مثلا مسجد میں اگر آپ ہیں تو مسجد میں تشریف لائیں گے، گھر پر ہیں تو گھر پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کریں۔ تو جب انسان نماز کے لیے نیت سے وضو کر کے اور طہارت کے تمام مراحل سے ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خود بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو چاہیے کہ اس کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک صاف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی پاک ہوں۔ چنانچہ حدیث سے شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک و صاف لباس میں نماز ادا کرے، اور جس جگہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو وہ بھی پاک و صاف ہو اور اس کا جسم بھی پاک ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض جگہوں پر نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے۔ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ استبل یعنی کہ گھوڑے باندھنے کی جگہ، مذبح یعنی کہ
جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ، قبرستان، راستوں کے درمیان پر، حمام، اونٹوں کے بندھنے اور بیٹھنے کی جگہ یعنی کہ جہاں پر اونٹ باندھے جائیں یا اونٹ بیٹھتے ہوں، اور خانہ کعبہ کی چھت پر نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر کچھ اوقات ہیں جن میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، نماز ادا کرنا منع ہے۔ وہ یہ ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، عین اس وقت نماز ادا کرنا منع ہے، اور جب عین دوپہر کے وقت سورج بالکل سر کے اوپر ہو، بالکل اپنے عروج پر ہو، اس وقت بھی نماز ادا کرنا منع ہے۔ یہ اس لیے کہ ان اوقات میں مشرکین اور جو بت پرست تھے وہ اپنی معبودان باطلہ کی پرستش کیا کرتے تھے، اس لیے اسلام نے ان اوقات پر سختی سے نماز ادا کرنا منع فرمایا ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ چنانچہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان قبلہ کا رخ کرتا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ پھیرتا ہے۔ خانہ کعبہ کی سلسلے میں ایک یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ خانہ کعبہ شاعر اللہ میں شامل ہے، یعنی اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا سب مسلمانوں پر بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس کی طرف یا اس رخ میں بیٹھ کر پاؤں پھیلانا، پاؤں اس طرف پھیلانا، بیٹھ کر یا سوتے وقت خانہ کعبہ کی طرف پیر پھیلانا جائز نہیں، اور یہ اس کی یعنی کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہے۔ اس کے بارے میں خدا تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی کہ یہ اہم بات ہے، اور جو کوئی شاعر اللہ کو عظمت دے گا تو یقیناً یہ بات دلوں کی تقوی کی علامت ہے، یعنی جو خدا تعالیٰ کے شاعر اللہ کو عزت کرے گا وہی اس کے دل میں ہی تقوی موجود ہوگا۔ جس کے دل میں کوئی تقوی نہیں، خدا تعالیٰ سے کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، اس کو وہ پھر شاعر اللہ کی بھی جو تعظیم ہے اس کو بھول جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سفر پر ہوتا ہے یا ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جو جس سواری پر وہ بیٹھا ہو وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر آپ جہاز پر سفر کر رہے ہیں یا ٹرین پر سفر کر رہے ہیں اور اس وقت نماز کا وقت آ جائے تو پھر سواری کے چلتے چلتے ہی ایک مسلمان کو نماز ادا کرنے کا حق ہے، اور جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہو وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس کی اجازت ہے۔ اور اس صورت میں کیونکہ وہ جو سواری ہے اس کا رخ اپنی مرضی کے اپنے اختیار کے مطابق موڑ نہیں سکتا، اس لیے جس رخ میں بھی وہ سواری چل رہی ہو اس کو نماز ادا کر لینے کی اجازت ہے، اور نماز جس طرف اس کو آسانی ہو اس طرف منہ پھیر کر وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر ایسی سواری ہے جس کا آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، مثال کے طور پر گاڑی وغیرہ ہے، اور آپ کسی تفریحی سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور گاڑی روک لینا، کچھ دیر کے لیے کھڑی کر لینا آپ کے لیے مضر نہیں اور کوئی ایسا حرج پیدا نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان گاڑی روک کر پوری توجہ کے ساتھ نماز پرسکون طور پر ادا کر لے۔ اس میں سے زیادہ کتنا انسان کا وقت لگتا ہے، 5 سے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ جو نماز ہے وہ آسان طور پر ادا کرنے والے ہوں گے۔ پھر اسی سلسلہ میں خانہ کعبہ کا ذکر ہو گیا، نماز کے اوپر جائے نماز کے اوپر کھڑے ہونے کا ذکر ہو گیا، ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک نماز کھڑا ہو کر ہی ادا کریں۔ مثال کے طور پر بزرگان ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جو نماز کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے، بیمار ہیں وہ نماز کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کوئی بھی اور وجہ ہو، کوئی چوٹ لگی ہو مثلاً، تو انسان کو اجازت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس قدر ضعیف ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے لیٹ کر نماز ادا کرنے کی بھی اجازت ہے، بشرطے یہ کہ کوئی بہانہ نہ بنایا جا رہا ہو۔ اگر تو سب سے بہترین تو یہی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، لیکن اگر آپ میں یہ استطاعت نہیں، یہ قوت نہیں، آپ کسی وجہ سے بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو بالکل بیٹھ کر نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں تو جس طرح میں نے عرض کیا لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ ویسے ہی تھکاوٹ
یا سستی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرنا یا لیٹ کر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر جب ان تمام قاعدوں قوانین کے مطابق آپ نماز کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، بلکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ جو بھی آپ عمل کرنے لگیں اس کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ نماز ادا کرنے لگیں تو اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں نماز ادا کرنے لگا ہوں، میں نے اس کی فلاں رکعتیں ادا کرنی ہے۔ یہ اونچے طور پر اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ نماز ادا کرنے لگا ہوں اور اتنی رکعتیں ادا کرنے لگا ہوں۔ پھر جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں تو نماز کو اللہ اکبر کہتے ہوئے شروع کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ کے انگوٹھے کانوں تک اٹھائیں اور کانوں کو اس کے ساتھ چھوئیں۔ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے کلائی کے اوپر رکھتے ہوئے اپنے سامنے پیٹ پر باندھ لیں۔ اس طرح پھر نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیت نماز ادا پڑھی جاتی ہے۔ نیت نماز جیسے آپ کو پتہ ہے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ہے۔ یہ دعا پڑھ کر پھر اس کے بعد باقی جو نماز میں مسنون دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ ساری بترتیب ادا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے اور اس طرح ترتیب سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ میں جو اس وقت جو آپ کی توجہ جس طرف دلاؤں گا وہ نماز میں جو توجہ ہے اس کی طرف ہے کہ نماز میں صورتوں کا کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعات ہیں، یہ تو اکثر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے دوران اپنی توجہ آپ نے کس طرف رکھنی ہے۔ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، نظر پھرانا، یعنی کہ اگر آپ کھڑے ہوں بجائے اس کے کہ آپ کے سجدہ گاہ کی طرف نظر ہو، آپ اوپر دائیں بائیں ایسے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، کوئی آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ باتیں کرنا، یعنی کہ جب آپ نے نماز شروع کر دی ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کا بات کا جواب آپ نے ہرگز نہیں دینا، بات کرنا منع ہے۔ کسی کی طرف توجہ، کوئی بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ کر کے اس کی باتیں سننا، ایسے یہ بھی منع ہے۔ اور نماز میں کوئی بھی ایسا کام جو نماز کے فعل میں خلل پیدا کرتا ہو وہ بالکل منع ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ حضرت معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران کسی صحابی نے چھینک ماری اور چھینک مار کے اس نے الحمدللہ کہہ دیا، تو میں نے بھی، کیونکہ میں بھی نیا مسلمان تھا، میں نے بھی اس کے الحمدللہ کا جواب یرحمکم اللہ کا کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو جو دوسرے نمازی تھے وہ تیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ تمہاری ماں مرے تو مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے پریشانی میں اپنے رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، جس طرح کوئی گھبراہٹ یا پریشانی میں کرتا ہے۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بہت نرمی سے، بغیر ڈانٹے، بغیر کچھ برا بھلا کہے مجھے فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ اسے میں پتہ لگتا ہے کہ نماز میں بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا یا کوئی کسی کے سلام کا جواب دینا یا کسی کے الحمدللہ کا بھی جواب دینا جب وہ چھینک مارے، وہ بھی نماز میں جائز نہیں، بلکہ ہماری مکمل اور کامل توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب بھی آپ دنیاوی طور پر بھی اگر آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اسے بات کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ بات کرتے دوران آپ ادھر ادھر دیکھنے شروع ہو جائیں، کسی اور سے باتیں کرنے لگ جائیں، ٹیلی فون پر دیکھنے لگ جائیں، ٹیلی فون پہ کسی کی کال آ جائے، آپ وہ اٹھا لیں، تو دنیاوی طور پر بھی اس بات کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر یہ کوئی کرے تو آپ کو بھی کتنا برا لگتا ہے۔ تو نماز میں تو خاص طور پر جب ہم اپنے پیدا کرنے والے ہستی کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے راز و نیاز کر رہے ہیں اور اپنی تمام مشکلات اس کے سامنے پیش کر کے اس کا حل اور ان کو دور کرنے کا درخواست کر رہے ہیں، تو پھر تو ہماری جو حالت ہے وہ بالکل عاجزی والی حالت ہونی چاہیے، اور اس خدا تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ ہمیں جو تمام ساری باقی چیزیں ہیں وہ بھول گئی ہونی چاہیے، ہمارے اس طرف بالکل توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نماز میں یہ جو حرکات ہیں وہ ان کی اجازت ہیں۔ اسی طرح بلا وجہ کھانسنا، ادھر ادھر ہلنا بھی ناجائز ہے،
یہ حکم پہلی تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ وقت، یہ جو چیز ہے، یہ حکم ہے، یہ لاگو رہتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نماز ادا کرنا شروع کریں تو کسی چیز کا سہارا لے کر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی ایک حضرت زینب کے گھر گئے، تشریف لے کر گئے، تو آپ نے دیکھا کہ چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہوں تو اس کا سہارا لے لیتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتار دو اور نماز اتنی ہی ادا کیا کرو جتنی تمہارے اس میں ادا کرنے کی سکت ہے، اور اس طرح سہارا لے کر نماز ادا کرنا چنانچہ میں پتہ لگتا ہے کہ جائز نہیں۔ اسی طرح نماز کے دوران ایک ٹانگ پر سہارا لے کر کھڑا ہو جانا یا دوسری ٹانگ کے اوپر سہارا لے کر کھڑے ہو جانا، یہ بھی نماز میں جو چستی ہے اس کو دور کرتا ہے، اور اس کی بھی نماز میں اجازت نہیں۔ پھر نماز جب آپ ادا کرنا شروع کریں تو نماز پوری توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی سے کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی منع ہے۔ اس کا بھی ایک روایت حدیث میں آتی ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے کوئی نماز پڑھنی تھی، وہ پڑھنی شروع کی تو جلدی جلدی ادا کی، اور جلدی جلدی ادا کر کے ان کا دل ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے ہیں اور اصحاب کو باتیں بتا رہے ہیں، تو میں بھی جلدی جلدی سے وہاں پہنچوں اور ان باتوں سے مستفیض ہوں۔ لیکن جب انہوں نے اس طرح جلدی جلدی نماز ادا کی اور اس محفل میں آ کے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھو۔ وہ دوبارہ گئے، اب ان کو لگا کہ پہلے بھی میں وقت ضائع کر چکا ہوں، اب دوبارہ ادا کرنی پڑ رہی ہے، تو انہوں نے اور زیادہ جلدی سے نماز ادا کی، نماز پھر ادا کر کے پھر تشریف لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان سے مخاطب ہوئے اور پھر فرمایا کہ دوبارہ پڑھو۔ پھر گئے، پھر جلدی جلدی سے پڑھ کے آ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پڑھو۔ اس پر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ صحیح طرح پر کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو ٹھہر ٹھہر کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھو، اور سمجھ کر سمجھ کر پڑھو، اور ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی جو تم شان بیان کر رہے ہو اس کے اوپر غور کرو کہ اس کی شان کس طرح تمہاری زندگی میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس طرح تمام الفاظ، تمام جو دعائیں، صورتیں جو بھی پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ پڑھو اور جلدی سے ان کو ادا نہ کرو۔ چنانچہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نماز کو جو ہے پورے سکون کے ساتھ، پورے آرام کے ساتھ ادا پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ پھر اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل ہیں جو نماز میں آتے ہیں وہ بھی میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں۔ مثال کے طور پر اگر نماز میں ادا کرتے وقت کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت ادا کرنی تھی، 1 رکعت ادا ہو گئی ہے، یا کہیں پر سورت پڑھنی تھی وہاں پر سورت نہیں پڑھی، اور یا اگر ایک سجدہ 2 سجدے کرنے تھے 1 سجدہ ہو گیا، اس طرح کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں اگر ہوں تو نماز کے آخر پر تشہد اور درود شریف کے بعد مسنون دعائیں پڑھ کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ وہ سجدے کر کے اس کے بعد سلام پھیر کر اپنی نماز ختم کرنی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ نماز میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو دور فرمائے اور ہمارے سے اس در گزر کرے۔ اسی طرح نماز میں مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنی زبان میں دعا کرنے کا سب سے بہتر جو وقت ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، کہ انسان جب سجدے کی حالت میں بالکل عجز و نیاز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو، تو وہ سب سے بہترین وقت ہے کہ انسان اپنی التجائیں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور ان سے ان کی معافی طلب کرے، اور یا جو بھی خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے وہ اس حالت میں مانگے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی عبودیت کا سب سے بہترین طور پر اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کے سامنے کوئی ایسا کپڑا نہیں لٹکا ہونا چاہیے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر تصاویر بنی ہوں، کیونکہ وہ بھی انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر اگر نماز ادا کرنے کے لیے آپ
باجماعت ادا کرنے کے لیے نماز میں شامل ہو رہے ہیں، اور آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ لیٹ آتے ہیں اور نماز شروع ہو گئی ہوتی ہے، اور مثال کے طور پر آپ آئے ہیں تو پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امام ہے اور مقتدی ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور آپ کے پہنچتے پہنچتے وہ رکوع کی حالت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کی ایک رکعت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب پورا نماز پر رکعت سے سجدہ کر کے جب کھڑے ہوں تو پھر ایک رکعت ضائع ہوتی ہے، رکعت رہ جاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں، آپ کی رکعت وہاں پر نئی اگلی رکعت میں شمار ہونا شروع ہو جاتی ہے جب امام رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہو جائے تو آپ کی ایک رکعت گزر گئی، وہ آپ نے دوبارہ نماز ختم ہونے کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ آئیں اور مثال کے طور پر 2 رکعات گزر چکی ہیں 4 رکعات میں سے، تو جب امام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو پہلی 2 رکعات کے بعد آپ نے امام نے جو 2 رکعات آپ کو پڑھائیں، اس کے بعد جو آپ کی 2 رکعات رہتی تھیں وہ آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ نماز شروع کر رہے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر 4 رکعات تھیں، آپ نے آخری 2 رکعات پڑھنی، تو اب آپ نے دوبارہ شروع سے اپنی پہلی 2 رکعات ادا کرنی ہے، اور اسی طرح ان میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، اور پھر بعد میں جب آپ وہ 2 رکعات ادا کر چکے ہیں تو پھر آپ اس طرح آپ کی ٹوٹل 4 رکعات ہو جائیں گی، اور آپ پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ اس کے ساتھ آخر پر جو ایک بات جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ نماز استقلال سے انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل کیا کسی دن تو 3 نمازیں ادا کر لی، کسی دن دل کیا تو صرف 4 نمازیں ادا کر لی، کسی دن دل کیا تو 2 نمازیں ادا کر لی۔ نہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے جو ہمیں بات سکھائی وہ یہی ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، اور 5 نمازیں جیسے میں نے عرض کیا فرض ہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ جتنا دل کیا پڑھ لیں۔ اس لیے نمازوں کے قبول ہونے کے لیے، نمازوں کے قبول کروانے کے لیے استقلال اور نمازوں میں باقاعدگی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی وجہ سے بھی آپ کی ایک نماز رہ جاتی ہے تو جب بھی آپ کو یاد آئے آپ وہ نماز دوبارہ ادا کر لیں۔ جو 5 نمازیں ہیں وہ اپنی باقاعدگی کے ساتھ پورے استقلال کے ساتھ ان کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور 5 نمازیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آسن رنگ میں اور پورے آداب کے ساتھ جو نماز کے آداب ہیں ان کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کریں۔ نمازوں کے بعد جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں اور تسبیحات، وہ بھی ضرور پڑھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز ختم ہو اور ختم ہوتے ساتھ ہی چھلانگ ماریں اٹھیں اور چل پڑیں، یا نماز ختم ہوتے ساتھ ہی اپنے دائیں بائیں کے جو مقتدی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، بلکہ نماز کے بعد مسنون دعائیں اور تسبیحات سکون کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد پھر جو بھی کام دنیاوی کام ہے اس کی طرف لوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.